نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر۔ آج انشاءاللہ سورہ مدثر پڑھیں گے۔ اے چادر اوڑھنے والے، کپڑے میں لپٹنے والے، قم کھڑے ہو جاؤ، فانذر پس لوگوں کو ڈراؤ۔ اسی طرح کی صورت ہے جو اس طرح پہلے والی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تیاری کا حکم ہے کہ آپ نے اپنی تیاری کیسے کرنی ہے، رات کو قیام کر کے اللہ کے ساتھ تعلق کیسے جوڑنا ہے۔ اس میں کیا ہے، لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے۔ پچھلی صورت میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی ذمہ داری کیا ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی ذمہ داری کیا ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ قم فانذر کھڑے ہو جاؤ، ڈراؤ لوگوں کو، وربک فکبر اپنے رب کی کبریائیوں کا اعلان کرو، اپنے رب کی توحید کا اعلان کرو لوگوں میں، وثیابک فطہر اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھو، والرجز فہجر گندگی کو چھوڑ دو۔ ثیابک فطہر ظاہری پاکیزگی ہے، رجز فہجر باطنی پاکیزگی، عقیدے کی پاکیزگی۔ یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ لوگ، ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ اور ان کو بھی روکو بتوں کی گندگی سے۔ ولا تمنن تستکثر آپ احسان نہ کرو تستکثر زیادہ لینے کی نیت سے، کہ کسی کے ساتھ نیکی اس لیے نہ کرو کہ وہ بھی آپ کے ساتھ نیکی کرے گا، اس لیے کسی کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اسی کو کھلاتے ہیں جس سے کھانا ہو، اس کو دعوت پہ بلاتے ہیں جس سے امید ہو کہ یہ بھی مجھے بلائے گا، اسی کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں جس کے ساتھ ہمیں ہو کہ اس سے کچھ نہ کچھ لینا ہے، ہم نے اس سے کچھ نہ کچھ۔ بعض بندے ہوتے ہیں، بعض بندے کی عادت ہوتی ہے، ایسی ان کی ایک طبیعت ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس بندے سے کیا کام میں نکلوا سکتا ہوں، اس سے کیا نکلوا سکتا ہوں، اس سے کیا نہیں، یہ مجھے کیا فائدہ دے سکتا ہے، اس سے میں کیا فائدہ لے سکتا ہوں۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اس میں رہتے ہیں کہ میں کس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، میری ذات سے اس کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، میری ذات سے اس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے تو پہنچا دوں، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو فائدہ دے اس کو فائدہ دیتے ہیں، جو فائدہ نہ دے اس کو نہیں دیتے، یہ بھی کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے، لیکن پہلے والا تو بالکل مطلب پرستی ہوا نا، فائدہ نکالنے والے۔ تو جو ہے نا بابرکت انسان ہے نا، دعا میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی دعا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ مجھے بابرکت بنا دے جہاں بھی میں ہوں۔ تو بابرکت انسان وہ ہوتے ہیں جن کو جو جہاں بھی رہے نا ان کی برکت ہر کسی کو ملے، وہ ہر کسی کو فائدہ دینے والے ہوں، یہ نہیں کہ جس سے فائدہ ملتا ہے اس کو تو دیں باقیوں کو، یا فائدہ لینے کی کوشش میں رہیں۔ یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، آپ نے احسان کرنا ہے اللہ کے لیے، کسی سے لینے کے لیے نہیں، ان سے امید کسی چیز کی نہ رکھیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کریں۔ اگر آپ کو بدلے میں جس کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، تو آپ صبر کریں اپنے رب کے لیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ جب پھونکا جائے گا ناقور سور میں، فَذَلِكَ پس وہ یومئذ یوم عسیر وہ دن ہوگا بہت سخت دن، علی الکافرین غیر یسیر کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی مجھے چھوڑیں، ومن خلقت اور اس کو جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدہ اکیلا، وجعلت اور میں نے پھر بنایا اس کے لیے مالا ممدودہ مال اس کی مدد کرنے والا، وبنینا اور اسے بیٹے دیے ہیں، شہودہ حاضر رہنے والے، فرما بردار بیٹے دیے ہیں، ومہدت لہ تمہیدا اور میں نے اس کو مہلت دی ہے لمبی۔ یہ یہاں نام تو نہیں ہے کسی کا، بعض مفسرین نے لکھا ہے ولید بن مغیرہ، جس کا پیچھے بھی ذکر تھا سورہ قلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتا تھا، تو وہاں بھی اس کی جو ہے سخت اس کو کہا گیا ہے، یہاں بھی اسی کا ہے کہ وہ مال والا، پیسے والا اور اولاد والا ہے، اس لیے اسلام قبول نہیں کرتا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ سرداریاں میری ہونی چاہیے، اور میں نے اس کو مہلت دی، لمبی مہلت۔ ثم یطمع پھر بھی ابھی وہ طمع کرتے ہیں ازیدہ کہ اس کو اور زیادہ ملے گا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، انہ کان لآیاتنا عنیدا بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے، مخالف ہے، سأرہقہ صعودا ان قریب ہم اسے چڑھائیں گے صعودا پہاڑ پر، دوزخ کے ایک پہاڑ کا نام ہے صعود، جہنم کے پہاڑ پر اس کو چڑھائیں گے۔ انہ فکر بے شک اس نے سوچا، وقدر اور اس نے اندازہ لگایا، فقتل پس مارا جائے، قتل ہو جائے، کیف قدر کیسے اس نے اندازہ لگایا، ثم قتل پھر اس پر مار پڑے، کیف قدر کیسی بات اس نے سوچی، ثم نظر پھر اس نے دیکھا، ثم عبس پھر اس نے تیوری چڑھائی، وبصر اور منہ موڑا، منہ بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا رہا اور پھر منفی سوچتا رہا کہ اس کو اس کی بات کا جواب کیا دینا چاہیے۔
اندر تو پتہ چل رہا تھا کہ یہ سچی بات ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، اور ایسی شخصیت بات کر رہی ہے جس کی ساری زندگی میں کبھی ہم جھوٹ نہیں پکڑ سکے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ غور و فکر کرتا رہا، تیوری چڑھاتا رہا، اور پھر ثم ادبر، پھر پیٹ پھیر دی، کوئی بات نہیں آئی تو پیٹ پھیری، واستکبر، اور تکبر کیا، گھمنڈ کیا، فقال، اور کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، تو پہلے لوگوں کے جادو ہے، یہ جادو ہے جو سیکھا گیا ہے، نقل کیا ہوا ہے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا قول البشر، مگر ایک بشر کا کلام، سأرهقه، سأصلیہ سقر، اللہ فرماتے ہیں ان قریب ہم اس کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا الا قول البشر، اب یہ کلام کا جو ہے ایک ربط، جس طرح شاعرانہ کلام ہوتی ہے نا، آخری لفظ ایک جیسا ہوتا ہے، اس صورت میں ویسے آ رہا ہے، آخر میں را آ رہی ہے نا شروع سے، مدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، ابھی تک آخر میں را آتی آ رہی ہے۔ اس نے کہا الا قول البشر، اللہ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر، ان قریب ہم اس کو وادی سقر میں ڈال دیں گے۔ وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا معلوم کہ وہ وادی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کیا ہے؟ لا تبقی، ایسی وہ وادی ہے نہ وہ باقی رکھتی ہے، ولا تذر، نہ چھوڑے گی، نہ ترس کھائے گی، نہ عذاب سے نجات ملے گی، اور نہ موت آئے گی، نہ جینا ہوگا وہاں، نہ مرنا ہوگا، صرف عذاب ہی عذاب ہوگا۔ لواحۃ للبشر، جھلسا کے رکھ دے گی انسان کو، علیہا 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اس پر 19 فرشتے ہیں۔ اس پر بھی انہوں نے مذاق بنایا کہ 19 فرشتے کیوں ہیں، اور ابو جہل نے کہا تھا جو ہے اتنا کو میں پکڑ لوں گا اور باقیوں کو تم سنبھال لینا۔ اس کو پھر جواب دیا گیا آگے سورہ قلم کا جو دوسرا حصہ نازل ہوتا ہے نا، سورہ علق کا، وہاں اگلے پارے میں جا کے پڑھیں گے ہم۔ وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، اصحاب النار، آگ والوں کو، الا ملائکہ، مگر فرشتے، وما جعلنا عدتہم، نہیں بنایا ہم نے ان کی گنتی کو، الا فتنہ، مگر آزمانے کے لیے ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لیستیقن الذین، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ، آمن اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، ویزداد الذین، اور ایمان لائیں، زیادہ ہو جائیں وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، ایماناً، اپنے ایمان میں، ولا یرتاب الذین، اور نہ شک کریں وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، والمؤمنون، اور مومن بھی، ولیقول الذین، اور تاکہ کہیں وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، والکافرون، اور کافر لوگ، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کا اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ ہے، اللہ نے یہ مثالیں کیوں دیں؟ مکھی کی مثال، مچھر کی مثال، جن کا ایمان ہوتا ہے وہ مان لیتے ہیں، جن کا ایمان نہیں، دلوں میں شک ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، کفر کرتے ہیں، تو وہ شکوک و شبہات میں پڑتے ہیں، وہ کفر میں اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کذالک یضل اللہ، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، اور نہیں وہ جانتے آپ کے رب کے لشکروں کو، الا ہوا، مگر وہی، وما ہی، اور نہیں ہے وہ، الا ذکریٰ للبشر، مگر نصیحت انسانوں کے لیے، کلا، ہرگز نہیں، والقمر، اور قسم ہے چاند کی، واللیل، اور رات کی قسم، اذ ادبر، جب وہ ڈھل جائے، جانے لگے، والصبح، اور صبح کی، اذا اسفر، جب وہ روشن ہو جائے، انہا لإحدی الکبر، بے شک یہ ایک بہت بھاری چیز ہے، الکبر، لإحدی، ایک ہے بڑی چیزوں میں سے، نذیر للبشر، ڈرانے والی ہے انسان کو، لمن، اس بندے کے لیے، شاء، جو چاہتا ہے، منکم، تم میں سے، ان یتقدم، کہ وہ آگے بڑھے، او یتأخر، یا پیچھے رہ جائے، کل نفس، ہر نفس، بما کسبت، جو اس نے کمایا، رہینہ، وہ اس کے گروی رکھا ہوا ہے، الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے، فی جنات، جنات، باغات میں ہوں گے، یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، جنت والے سوال کریں گے جہنم والوں سے، ما سلککم فی سقر، کیوں تم دوزخ میں ڈالے گئے، تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ یہ سوال جنت والے کریں گے جہنم والوں سے۔ یہ سوال کون کرتا ہے؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ سوال کس سے کیا جاتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے؟ جس کو جانتے ہو یہ سوال اس سے ہوتا ہے، جس کو نہ جانتے ہو کیوں آئے، ہمیں کیا پتہ کس لیے آئے۔ جس کو جنت والے جب جہنم والوں کو دیکھیں گے، بعض ایسے لوگوں کو جن کو پہچان لیں گے، نہیں پہچانیں گے ان سے تو بات نہیں کریں گے نا، جن کو پہچانیں گے ان سے پوچھیں گے تم یہاں کیوں آئے۔ پہچاننے کے بعد، اگر دنیا میں جانتے تھے نا، پہچان لیں گے، دنیا میں پہچاننے کے بعد اگر ان کا ذہن یہ ہوگا یہ تو کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ منافق ہے، یہ تو جہنم میں جانے والا ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، اس سے تو پوچھے گا نہیں، کیونکہ جانا تھا اس نے، دنیا میں اس کو پتا تھا کہ یہ کفر کرتا ہے، جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال اس سے کرے گا جس کو دنیا میں جانتا بھی ہوگا، وہ جنتی اسی سے پوچھے گا، دنیا میں اس کو جانتا بھی ہوگا اور اس کے متعلق ذہن بھی ہوگا یہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو جنت میں جائے گا۔ لیکن جب دیکھے گا کہ وہاں تو جہنم میں ہے تو پوچھے گا ہم تو سمجھتے تھے کہ تم جنت میں جاؤ گے، تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ کون سا ایسا گناہ تھا جو تمہیں جہنم میں لے آیا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔
کلمہ تو پڑھتے تھے، تم نے سمجھا کہ یہ جنت والے. لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا، ویسے ہی ہے نا سوال. ٹھیک ہے، دنیا میں یہی ذہن ہوگا. تو آج جو لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلے جائیں گے، صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں جائیں گے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. قرآن کا فیصلہ ہے. فویل للمصلین، مرضی کی نمازیں پڑھنے والوں کے لیے بھی جب جہنم ہے. جو بالکل نہیں پڑھتے وہ کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو اس لیے اگر جنت میں جانا ہے اس کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہوگی. قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا کیا جرم تھا؟ لم نکن نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے. دنیا اتنی کمائی بہت اکٹھی کر لی لیکن کسی کو دیتے نہیں تھے، مسکین کو فقیر کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم غور و خوض کرتے رہتے تھے غلط باتیں. خوض اصل کہتے ہیں منفی سوچ سوچنا، ہم ہمیشہ منفی سوچ سوچتے رہتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے. منفی سوچوں میں بحث مباحثوں میں لگے رہتے تھے اور قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا. فما تنفعہم، پس نہیں فائدہ دے گی ان کو شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش. فما لہم، پس کیا ہو گیا ان کو؟ عن التذکرۃ معرضین، نصیحت سے اعراض کرتے ہیں. کانہم، گویا کہ وہ حمر، گدھے ہیں، جنگلی گدھے، مستنفرہ، بدکے ہوئے. فرت، جو بھاگتے ہیں، من قسورہ، شیر کو دیکھ کر. بلکہ یرید، و ارادہ کرتا ہے، کل مرین، ہر ایک منہم، ان میں سے، ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ ان کو کھلی کتاب ملے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کو صحیفہ پورا قرآن ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے، پھر مانیں گے. پھر بھی یہ نہیں مانیں گے. کلا، ہرگز نہیں. بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ یہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں. کلا، ہرگز ایسا نہیں. انہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، پس جو بندہ چاہے وہ نصیحت حاصل کر لے. وما یذکرون، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا ان یشاء اللہ، مگر وہ لوگ جنہیں اللہ چاہیں. وہ اہل التقوی، وہ اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے. وہ اس بات کا اہل ہے کہ المغفرہ، کہ وہ بخش دے.